یہ لالٹین عام طور پر نہیں جلاتے، آج کیوں جلائی ہے؟ راشد نے خود سے سوال کیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ رات بھی اس رات جیسی ہی طوفانی ہے اور امی کو خیال ہو کہ شاید وہ اجنبی اپنی لالٹین لینے کے لیے آ جائے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور راشد کے ذہن میں اٹھنے والے کئی سوالات اس سے بے چین کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ لالٹین یوں نہیں بیکار تو نہیں جل رہی۔ ہو سکتا ہے جس طرح اس رات میری امی میری طرف سے فکر مند تھی اور بھوکی بیٹھی ہوئی تھی، میرے محلے میں بھی کوئی ایسا گھر ہو جس میں کوئی ضرورت مند پریشان ہو اور اس وقت اس کی ضرورت کے پورا ہونے کا امکان بھی نہ ہو۔ بہت دیر تک ٹہلنے کے بعد وہ کچھ سوچ کر امی کے پاس گیا۔ اس کا خیال تھا کہ امی گہری نیند سو رہی ہے، مگر اس وقت اسے حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ امی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ کیوں راشد بیٹا، کیا بات ہے؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ نہیں امی، نیند نہیں آ رہی۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ راشد نے بتایا، امی مجھے اس رات کا واقعہ یاد آ گیا، وہ واقعہ امی جس میں ایک اجنبی شخص نے آپ کی مدد کی، آپ کو کھانا لا کر دیا تھا اور یہ لالٹین بھی آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں بیٹا، دنیا میں ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی فرشتہ تھا اللہ کا، میں جان ہی نہ سکی کہ کون ہے اور کون نہیں۔ راشد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، امی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی گھر ہو جسے اس وقت کسی مدد کی ضرورت ہو۔ امی نے راشد کو بازو پھیلا کر گود میں لے لیا۔ ہو سکتا ہے بیٹا، مجھے اجازت دیں امی، میں لالٹین لے کر باہر جاؤں اور کسی کو میری ضرورت ہو تو اس کی مدد کروں۔ امی سوچ میں پڑ گئی۔ امی سوچے، نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دنیا میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا بیٹا ان نیک لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ امی نے اس کے جواب میں بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا، لالٹین لے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ راشد لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک کچے راستے پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت تک وہ جہاں جہاں سے گزرا تھا اس نے تقریباً سبھی گھروں میں روشنی دیکھی تھی، گھروں کے اندر سے آنے والی آوازیں بھی سنی تھی۔ اپنے محلے سے نکل کر وہ دوسرے محلے میں چلا گیا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں روشنی بالکل نہ تھی۔ ان مکالموں کے اندر کیا لوگ نہیں تھے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی لالٹین کی روشنی میں ایک دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ یہ آواز کسی بوڑھے آدمی کی معلوم ہوتی ہے۔ راشد نے سوچا، جی میں ہوں۔ میں کون؟ جی میں راشد۔ پھر کئی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ آخر کار دروازہ کھلا۔ راشد نے اپنے سامنے ایک کمزور اور نحیف بوڑھے کو دیکھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟
بوڑھے نے پوچھا، جناب رات طوفانی ہے، ایسی رات میں گھر سے باہر نکلنا ذرا مشکل ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ اس لمحے بوڑھے نے جھک کر راشد کو دیکھا، کچھ توقف کیا اور کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے بازار سے کچھ کھانے کے لیے لا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ ضرور لا دوں گا جناب، مجھے ایک دکان کا علم ہے جو رات بھر کھلی رہتی ہے، بڑی مہربانی، یہ لو پیسے، میرے لیے ایک بن کافی ہوگا۔ بوڑھے نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، نہیں بابا جی، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کے لیے بن خرید سکوں۔ یہ کہہ کر راشد چل پڑا۔ راشد نے سن کر رکھا تھا کہ اسپتال کے پاس چند ایسی دکانیں ہیں جو رات بھر کھلی رہتی ہیں۔ ایک دکان پر بسکٹ وغیرہ بھی فروخت ہوتے ہیں۔ یہ دکانیں وہاں سے کافی دور تھیں۔ کیچڑ میں چلنا ویسے بھی مشکل تھا اور اندھیری رات میں تو یہ کام اور بھی مشکل تھا۔ راشد ایک بار گھر بھی پڑا مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک دکان سے اس نے ایک بن، مکھن اور کچھ بسکٹ خریدے اور واپس چلنے لگا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ بوڑھے کے دروازے پر آ گیا۔ لیجیے بابا جی، شکریہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ بوڑھا راشد کو اپنے کمرے میں لے گیا، راشد کو چارپائی پر بٹھایا اور خود کھانا شروع کیا۔ جب پیٹ بھر گیا تو وہ بولے، بیٹا یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کون سی بات بابا جی؟ بیٹا آج سے کئی برس پہلے میں نے بھی ایسی ہی ایک طوفانی رات میں ایک عورت کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، تو آپ راشد فقرہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ سن کر اسے سخت حیرت ہوئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا جی کوئی اور خدمت؟ نہیں بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ راشد دروازے سے نکلنے لگا۔ ارے بیٹا لالٹین تو لیتے جاؤ۔ بوڑھے نے راشد کو لالٹین کے بغیر جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، بابا جی یہ لالٹین آپ ہی کی ہے۔ اور راشد نے ساری بات سنا دی۔ بوڑھے نے لالٹین اٹھا لی۔ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ لالٹین تم جیسے نوجوانوں کے لیے ہے۔ ہاں اگر ممکن ہو تو روشنی کی اس علامت کو ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں منتقل کرتے رہنا۔ شکریہ۔